कॉलेज से, गवर्नमेंट स्कूल से जियाउर रहमान। जनाब सदर, मेहमान अनसूसी, मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम। मंशियात वो मौजू है जो आज से की तरह मुहज़्ज़ब कौमों को दहशत ज़दा किए हुए है और बड़े बड़े मुल्क इसकी हलाकत ताफरीरियों पर हिल रहे हैं। अमेरिका, जिसकी आबादी 5 करोड़ से ज्यादा है, इसकी सबसे बड़ी मंडी बन चुका है। सिर्फ सन 1980 में 4.3 मेट्रिक टन हीरोइन अमेरिका में बरामद की गई और इसी साल यहाँ 4,50,000 अफराद हीरोइन के आदी होकर मौत की कश्मकश में तड़प रहे थे और इसी हीरोइन के 643 आदी अफराद ने 5 लाख संगीन जुर्म किए। एक गैर मुल्की एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सन 1988 में पाकिस्तान में मंशियात में से सिर्फ हीरोइन के आदी अफराद की तादाद 7,20,000 हो चुकी थी और अब एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में हीरोइन के शिकार लोगों की तादाद 1 लाख तक पहुंच चुकी है। सोचिए, ये अफरियत इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? इसका सीधा साधा जवाब है कि इसके सामने कोई काबिल जिक्र रुकावट नहीं। जब तक हमारे मुल्क में कानून की मजबूत गिरफ्त नहीं होगी, कानून के माफिज अपने जिम्मेदारी का एहसास नहीं करेंगे, हम और आप अल्लाह की दी हुई कीमती जिंदगी के आला मकासद को नहीं समझेंगे, उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान में मंशियात के नाम से काम करने वाले इदारों की कारकर्दगी सबके सामने है। अगर आज हम दूसरों के घरों में मंशियात की लगाई हुई आग से अपने आप को महफूज समझकर मुतमईन हैं, तो समझ लें कि अब ये बात नौजवानों से नौनिहालों तक पहुंच रही है। इसके तबाहकुन अफराद से न सिर्फ हमारा हाल तबाह हो रहा है, बल्कि यकीनी तौर पर मुस्तकबिल भी तारीफ हो जाएगा। अफीम के नशे में डूबी हुई चीनी कौम अफीम छोड़ सकती है, तो पाकिस्तान की अजीम पाकिस्तानी कौम, जिसने बड़े बड़े बहरानों के रुख मोड़े हैं, मंशियात से छुटकारा क्यों नहीं पा सकती? अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। शुक्रिया। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले मैं उन मुजाहिदीन रफ़ी अहमद और उनके रुफ़ाकार को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो मेहमानाने पाकिस्तान की बका के लिए मंशियात के महाज पर जंग लड़ रहे हैं और जिनके जलाए हुए दिए के लौ में आज हम सब इस हकीकत से आशना हुए हैं कि मंशियात की फनाही से मेहमानाने पाकिस्तान की बका है। और ऐसे ही मुजाहिदीन के लिए तो अल्लामा इकबाल कह गए हैं, काफिर है शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेटी लड़ता है सिपाही। इस सच्चाई से तामीने वाले हाथों में उनकी मेहनत की निशानियां, माथे पर फिक्र की सलवटें, आंखों में जज्बात की चमक और अंदाज में उमंगों की खनक होती है। मिस्र के अहराम हो या अलहमरा के महलात, अलैबरा के गार हो या मुगलों के बागात, ये सब के सब अपने मेहमान के जोश जज्बों और लगन की दास्तानें सुनाते हैं। इनकी तामीर में फिक्र की गहराई, शऊर की पुख्तगी और दरबारों का खजाना ही नहीं, यकीनन बनाने वाले की मेहनत का पसीना और तामीर नौ से सच्ची मोहब्बत की लगन भी शामिल है। जनाबे वाला, इस सारी तफसील का मकसद इस बात को वाज़े करना है कि जब इन चंद अफराद की जाय पनाह, इन चंद लोगों की यादगारें इनकी मेहनत और अजमत की गवाह है, तो हमारा, हम सब का दिल, हमारी, हम सब की अजमत का निशान ये पाकिस्तान भला अपने मेहमान को, अपनी शानो अजमत बढ़ाने वालों को कैसे मिटने देगा। लेकिन जनाबे वाला, लम्हा फिक्रिया तो ये है कि जब हमारी मेहनतों में हमारे जज्बों और हमारे उमंगों पर जज्बात मंशियात की लानत का साया होगा, जब हम तामीरे वतन के बजाय ताबीरे नशा का ख्वाब देखेंगे, जब कौम के मेहमान अमल के बजाय तखय्युल पर यकीन रखेंगे, जब रगों में जोश मारते लहू के बजाय सरबजुदार ख्याल दौड़ने लगे, तो कौमें तरक्की नहीं करती, औतान तामीर नहीं होते, बल्कि अफराद मिटना शुरू हो जाते हैं और अफराद का ये एहतियाज मुल्क और मिल्लत की तबाही का सबब बन जाता है।
افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت سے مقدر کا ستارہ۔ جناب والا، وہ وطن جس کی بنیادوں میں ہمارے اسلاف نے لہو کی سرخی گھولی، اس کی تعمیر میں اگر منشیات کی سیاہی شامل ہو جائے تو بھلا یہ مہکتی کلیاں، لہلاتے کھیت اور یہ گنگناتے دہقان اس کی تاریکی سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اور جناب والا، جس نسل کو اپنی وراثت سے ہی گندگی کا یہ ڈھیر اور بو کا یہ ڈھیلا ملا ہو تو اسے اپنی سچائیوں اور صلاحیتوں کو پنپنے کا کیسے موقع مل سکتا ہے؟ کیا تم سے کہیں جہاں کو کیسا پایا، کیا تم سے کہیں جہاں کو کیسا پایا، غفلتی میں انسان کو ڈوبا پایا۔ جناب والا، بس اس سے نہیں کیسا کیوں ہوا، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کیسا کس نے کیا، کیونکہ ایسا کہنے اور پوچھنے میں بہت سے پردہ نشینوں کے نام پوریاں ہو جائیں گے۔ سرحد کی بلندی سے امریکہ کی رنگینی تک کی سیاست کا پردہ چاک ہو جائے گا، اور بہت ہے کہ پاکستان میں اگنے والے اس زہر کو یورپ کی منڈیوں میں پھیلنے سے روکنے کے لیے پاکستان کی معصوم نسل کو نشانہ بنانے والے اگلے نشان طور پر میرا بھی نام لینا شروع کر دیں۔ اور جناب والا، آپ تو جانتے ہیں کہ میں ایک چھوٹا سا بچہ ہوں، ان کی دو دھاری تلوار کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے میں تو یہ کہتا ہی نہیں کہ اس کی بنیادیں ڈالنے والوں کا خاتمہ کر دو، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ اس بنیاد ہی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکو، ورنہ یاد رکھو ملت اسلامیہ پاکستان کے بسنے والوں کہ یہ زہریلا سیلاب اس سیلاب سے کئی زیادہ بھیانک ثابت ہوگا جس میں گھروں کی چھتیں اور کھلیانوں کے سبزے بہہ گئے ہیں۔ یہ سیلاب اپنے ساتھ مستقبل کا سائمہ، ماضی کا ورثہ اور پیروں کی زمین تک چھین لے گا کہ دھوئیں کے مرغولوں میں مست لوگوں سے آپ سرحد کی حفاظت، جسموں کی صحت، مذہب کے ابلاغ اور علم و فن کا نہ تقاضا کر سکتے ہیں، نہ ان سے اصلاح کی توقع رکھ سکتے ہیں۔ جناب والا، سچی بات تو یہ ہے کہ سچائی دلیل کی، بیان کی محتاج نہیں ہوتی، اور یہ بھی سچ ہے کہ معماران پاکستان کی بقا منشیات کے خاتمے میں ہے۔ جناب صدر، کسی ملک کی ترقی کا دار و مدار محض اس کی معدنیات اور قدرتی وسائل پر نہیں بلکہ اس نوجوان نسل پر ہوتا ہے جو اپنی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں سے کام لے کر اسے ترقی کے بام عروج تک پہنچا دے۔ بقول شاعر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا تارا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے وطن کا نوجوان اپنی منزل سے کیوں بھٹک گیا ہے، نئی نسل منشیات کا سہارا لینے پر مجبور کیوں ہو رہی ہے؟ یہ وہی مسلم نوجوان ہیں جن کے لیے اقبال نے فرمایا تھا، عروج آدم ساقی سے انجم سہم جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہم جاتے ہیں، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہے کامل نہ بن جائے۔ آج اسلام دشمن طاقتیں معماران پاکستان کی بربادی کے درپے ہو گئی ہیں، اس لیے کہ وہ یہ جانتی ہیں کہ یہ ملک اور قوم کا سرمایہ ہے۔ ہمارے وطن کی ترقی کا دار و مدار یہی پاکستانی نوجوانوں کی سیرت و کردار پر ہے۔ ہمارا معاشرہ منشیات کے عادی افراد کو نفرت اور حقارت کی نظر سے تو دیکھتا ہے، لیکن وہ یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا کہ وہ کون سے مسائل ہیں کہ ان کی نوجوانوں کی تشنع مسترب ہے۔ جناب صدر، ان نوجوانوں کی بے بسی اور محرومی اس لیے ہے کہ اس نے اپنی ذات، اپنے وجود اور اپنے مقصد تخلیق کا شعور حاصل نہیں کیا اور اندھیروں میں بھٹک رہا ہے۔ اس کے ان افراد کی صحیح رہنمائی نہیں کی گئی، ان کے لیے صحیح راہ عمل کا انتخاب نہیں کیا گیا۔ بقول شاعر، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ جناب صدر، منشیات ایک ایسا زہر ہے جو ہزاروں گھروں کی خوشیوں کے چراغ گل کر چکا ہے، ہزاروں ذہنوں کو مفلوج کر چکا ہے۔ یہ وہ ناسور ہے جو کینسر کی طرح پھیلتا جا رہا ہے اور قوم کے جسم کو مہلک مرض بن کر کھا رہا ہے۔ اس کا سدباب کرنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ اگر ہمارے طالب علم نوجوان
نوجوان سچے جذبے اور لگن سے پاکستان کے استحکام کی خاطر اپنا زیادہ سے زیادہ وقت منشیات کے خلاف جنگ میں حصہ لینے پر صرف کر دیں تو اس معاشرتی برائی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی فکر و عمل میں انقلاب آ جائے۔ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ صاحب صدر اسلام کی پوری تاریخ اولو العزمی اور مستقل مزاجی کی تاریخوں سے بھری پڑی ہے۔ اگر ہمارے طالب علم نوجوان سچے جذبے اور لگن سے پاکستان کے استحکام میں ڈالیں تو اس معاشرتی برائی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ جو قوم ایک عظیم تاریخ اور تہذیب رکھتی ہو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بقول شاعر، نہیں مایوس ہے اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں مایوس ہے اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ شکریہ۔